بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 10 اسلامیات نیو بک، آج باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آج ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا سبق ہے بچوں ہمارے پاس غزوہ تبوک۔ اب غزوہ تبوک کے بارے میں تھوڑا سا اس کا جو پس منظر ہے پہلے میں نے وہ آپ کو بتانا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ایم سی کیوز، شارٹ کوسچن اور لانگ جو سوالات ہیں ان کی طرف موو کریں گے۔ بچوں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا۔ تو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، یعنی مکہ کے ارد گرد جتنے بھی قبیلے تھے، لوگ تھے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو اس کے پیش نظر جو غزوہ تبوک ہے یہ سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں پیش آیا تھا، اور غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا آخری غزوہ بھی تھا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ رومی سلطنت مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے جو اثر و رسوخ تھا اس سے خوف زدہ تھی، اور یہ خبریں آ رہی تھیں کہ رومی شام کے علاقے میں فوجی تیاری کر رہے ہیں اور اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ اب اس وقت مدینہ منورہ میں شدید گرمی بھی تھی، اور کھجوریں پکنے کا موسم تھا، اور قحط کے آثار بھی تھے، اور پھر غزوہ تبوک اور تبوک تک جو سفر تھا وہ بھی 650 کلومیٹر کا سفر تھا، اور پھر اسی لیے قرآن میں بھی اس غزوے کو غزوہ العسرہ یعنی مشکل کا مارکہ بھی کہا گیا ہے۔ تو اب باوجود مشکل حالات کے مسلمانوں نے جان و مال کی قربانیاں دے کر تیاری کی، اور پھر جو اسلام کے دشمن تھے ان تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اسلام کسی بھی خطرے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس غزوے کے تھوڑے سا پس منظر تھا کہ رومیوں نے جنگ کی، یعنی رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو اس کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تک پہنچی تو پھر نبی کریم نے غزوہ تبوک یعنی کا حکم دیا۔ تو اب جو ہے پھر اس کے جو ایم سی کیوز ہیں اور شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اس سب سے پہلے بچوں اس کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو ایم سی کیوز یعنی سوال نمبر 1 ہے کہ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ غزوہ تبوک میں جنگ کی نوعیت کیا تھی؟ تو اب غزوہ تبوک میں جیسے میں نے بچوں آپ کو بتایا ہے کہ رومیوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ تو اب اسلام جو ہے، اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ان کے یعنی مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ تبوک کی طرف سفر کیا۔ تو اس کا جواب ہے بے، دفاعی نوعیت تھی تاکہ مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ دوسرا ہے کہ سورۃ توبہ میں اس غزوے کو کس نام سے موسوم کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے الف، ٹھیک ہے، اسرہ، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ مشکل کا سال یا مشکل کا مارکہ یا مشکل کی جنگ۔ تیسرا ہے بچوں کہ تبوک اور مدینہ کے درمیان تقریباً کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے بچوں بے، 650 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور اسی لیے قرآن نے اس کو مشکل کا مارکہ کہا ہے۔ اور 4 ہے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے اس غزوے میں اپنے کس عزیز کو مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا؟ تو اس کا جواب ہے جیم، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ 5واں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر کس چیز کو ڈھانے کا حکم فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے جی، مسجد زرار کو ڈھانے کا یعنی گرانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ منافقوں کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے وہ جنگ میں جانے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر جب نبی کریم اور اس کا یہ ذہن تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئیں گے تو میں ان کو مسجد کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں نماز ایک دفعہ پڑھا دیں گے تو پھر ہم اسی مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کے یہ جو ناپاک ارادے تھے ان کا بتا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آنے پر سب سے پہلا کام مسجد زرار کو گرانے کا حکم دیا تھا۔ پھر بچوں ہمارے پاس سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ تو پہلا ہے کہ غزوہ تبوک کے اسباب مختصر تحریر کیجیے۔ تو اب غزوہ تبوک کے جو اسباب ہیں وہ اسی سبق کے بچوں شروع میں موجود ہیں، کہ جس کا یہ ہے کہ اس کا پس منظر آپ اس کا جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف فتح مکہ کے ساتھ عرب میں اسلام کے سب سے بڑے مخالف گروہ قریش مکہ کا زور ٹوٹ چکا تھا، اور وفود شہر مطلب ارد گرد کے جو شہر تھے وہ جوک در جوک حاضر ہو کر اسلام کا اقرار کر رہے تھے، تو دوسری طرف روم کی عیسائی سلطنت کی طرف سے حملے کی خبریں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کے سدباب کی غرض سے صحابہ کرام کو جنگی تیاری کا حکم دیا تاکہ اسلامی سلطنت کی سرحدوں کو محفوظ بنایا جا سکے، ٹھیک ہے، دفاعی نظام تھا۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اور پھر ہے بچوں ہمارے پاس دوسرا شارٹ کوسچن ہے کہ مسلمانوں نے مشکل حالات میں اس غزوے کے لیے تیاری کیسے کی؟ تو اب یہ غزوہ کافی مشکل غزوہ تھا، کیونکہ قحط بھی تھا، اور فصلیں جو مدینہ منورہ میں جو کھجوریں تھیں وہ بھی پکنے کو تیار تھیں، اور پھر سخت گرمی کا موسم بھی تھا۔ تو مگر صحابہ کرام نے اس مشکل وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاریاں کیں، اور ان سے جتنا بھی ہو سکا انہوں نے اسلام کے لیے وقف کیا۔ تو اب یہ ہے کہ غزوے کی تیاری، یہ جو آپ کے پاس ٹاپک ہے یعنی ہیڈنگ ہے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اب یہ والا اس کا جواب نہیں، بلکہ یہ آپ لکھیں کہ صحابہ کرام کی ایثار و سخاوت، کہ اس موقع پر صحابہ کرام نے کہ ایثار و سخاوت کے غیر معمولی واقعات ملتے ہیں۔ جنگ کے لیے امداد جمع کی جانے لگی تو حضرت عثمان غنی نے 1/3 لشکر کی ذمہ داری اٹھائی، 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور بے شمار زاد راہ پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیش کردہ دیناروں کو خوشی سے الٹ پلٹ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ ہر مارکے میں پیش رہے، اپنی کل ملکیت لے آئے جس کی قیمت لگ بھگ 4,000 درہم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبے کو بخوبی جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق خیر کی مسابقت میں پیچھے نہ رہے اور اپنا آدھا مال پیش کر دیا اور کہنے لگے، ہے ابو بکر، آج یقین ہو گیا کہ آپ سے آگے نہیں نکلا جا سکتا۔
تو بچوں یہ جو ہیں واقعات ہیں، تو آپ ان میں سے کچھ واقعات جو ہیں اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو مشکل حالات میں اس غزوے کے لیے تیاری کیسے کی۔ تیسرا ہے کہ عسکری معاملات کو ملکی مفاد میں راز میں رکھنے کی سیرت طیبہ سے مثال دیں۔ تو اس کا جواب بچوں میں یہ اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، تو آپ نے اس کا یہ جواب لکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم فوجی منصوبوں اور سفر کے مقاصد کو اکثر آخری وقت تک خفیہ رکھتے تھے تاکہ دشمن کو پیشگی اطلاع نہ مل سکے اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ غزوہ تبوک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی سے پہلے صرف عام اعلان کیا کہ ایک لمبا سفر درپیش ہے، لیکن اصل ہدف یعنی رومی سلطنت کی سرحد کی طرف پیش قدمی کا ذکر بہت بعد میں کیا تاکہ دشمن کو تیاری کا وقت نہ ملے اور اندرونی منافقین اور جاسوس اطلاع نہ پہنچا سکے۔ فوجی اور قومی منصوبوں کو وقت سے پہلے ظاہر نہ کرنا ایک حکمت عملی ہے، اس سے دشمن کی تیاری کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ قومی سلامتی اور ملکی مفاد کے لیے ضروری ہے۔ اور بچوں پھر سوال نمبر 4 ہے کہ اس غزوے کے نتائج رومیوں پر غلبے اور دیگر کفار کے اعتبار سے تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہی بچوں سکرین پر آپ کے سامنے۔ رومی حملہ کرنے سے باز رہے، کئی قبائل نے اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کی اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ اور پھر 5واں بچوں دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہدایات دیں ان کی اہمیت بیان کیجیے۔ غزوہ تبوک کے طویل اور مشکل سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کئی اہم ہدایات دیں جن کا مقصد نظم و ضبط، آپس میں بھائی چارہ اور مشکل ٹھیک ہے یہ ہدایات فوجی قافلے میں نظم و ضابط قائم رکھتی ہیں، مشکل حالات میں حوصلہ بڑھاتی ہیں، آپس کا بھائی چارہ اور اتحاد مضبوط ہوتا ہے۔ اب بچوں تفصیلی سوالات تو تفصیلی نہیں ہوتے، جوابات تفصیلی ہوتے ہیں۔ تو خیر پہلا سوال ہے کہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تیاری کا جائزہ پیش کریں۔ تو بچوں اس میں نا آپ نے یہ جو آپ کا ایک شارٹ کوسچن کا جواب بھی آپ نے اس میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ صحابہ کرام کی احسار و سخاوت۔ تو یہ پیراگراف بچوں آپ کے پاس موجود ہے، اس میں سے آپ نے 2-3 واقعات اس کے جواب میں آپ نے لکھنے ہیں۔ اور پھر دوسرا ہے کہ غزوہ تبوک کے اسباب و نتائج پر نوٹ لکھیں۔ اب غزوہ تبوک کے اسباب جو میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتائے ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں، اور پھر یہ جو پس منظر ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے، اور پھر جو نتائج یہ جو ہے آپ کا شارٹ کے کوسچن نمبر 4 اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی آپ نے یہ جو ہے دوسرا لانگ کوسچن اس میں لکھنے ہیں۔ پھر تیسرا لانگ کوسچن ہے بچوں آپ کے پاس کہ غزوہ تبوک سے ہم اپنی عملی زندگی میں کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عملی زندگی میں کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ لاسٹ پہ پیراگراف آپ نے لکھنا ہے کہ یہ غزوہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ تو اب بچوں آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ منافقین کے علاوہ 3 صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس غزوے میں حصہ نہیں لیا تھا، تو آپ نے مجھے ان 3 صحابہ کرام کا نام بتانا ہے اور وہ اسی سبق میں موجود ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔